دیتے تھے یہ دم بدم خبر روئے نہ اب حضور مہم ہو چکی ہے سر لاکھوں سے لڑ رہے ہیں غضب آپ کے پسر لاکھوں سے لڑ رہے ہیں غضب پھر دکھا دیا خیبر کشائی کا اب تو انہی کے ہاتھ ہے میدان لڑائی کا اب تو انہی کے ہاتھ ہے میدان لڑائی کا یہ ذکر تھا کہ بھائی کو اکبر نے یہ کہا زندہ رکھا فلک نے یہ آنسو بہانے کو چلیے حضور جاتے ہیں لاشیں اٹھانے کو چلیے حضور جاتے ہیں لاشیں اٹھانے کو پیاری بہن کے بیٹوں کا دیکھا جو شہنہار تن چاک چاک ہے گلے صدبرگ کی مثال الجھے ہیں بیچ کھائے ہوئے گے سوؤں کے بعد عہدے ہیں ہونٹ چاند سے چہرے لہو سے لال عہدے ہیں ہونٹ چاند سے چہرے لہو سے لال ماتے ہیں شخصروں سے امامے بھی دور ہیں سب چھوٹی چھوٹی پسلیاں دیووں سے چور ہیں سب چھوٹی چھوٹی پسلیاں دیووں سے چور ہے چلائے گردنوں کے تلے ہاتھ دے کے شاہ منہ سے ملاؤ منہ کے میرا حال ہے تباہ آنکھوں میں دم تھا بولتے تھے کیوں رشک ماں روتے ہیں نبض دے کے عباس عرش جا روتے ہیں نبض دے کے عباس عرش جا دنیا سے کوچ کرتے تھے بچے پلے ہوئے ہاتھوں میں تھے حسین کے من کے ڈلے ہوئے ہاتھوں میں تھے حسین کے من کے ڈھلے ہوئے کچھ کچھ ابھی تھا دم کے انہیں لے چلے آپ ایک لاش کو تو آپ لیے تھے شہینام اور ایک لاش حضرت عباس نے گنا خیمہ تھا سامنے کے بزاد ہوئی تمام خیمہ تھا سامنے کے بزاد ہوئی تمام جیتے نہ پہنچے ہائے غضب خیمہ گاہ میں دونوں صغیر مر گئے اسنائے راہ میں
منتظر ہے بال پریشان کیے ہوئے، کس منہ سے جاؤں خیمے میں لاشیں لیے ہوئے، کس منہ سے جاؤں خیمے میں لاشیں لیے ہوئے، زینب جو ننگے پاؤں کھڑی تھی قریب در، اللہم صلی لگا دیں اس میں فوکس کر. نعرہ حیدری محمد اور محمد صلوات. خوشنودی امام زمانہ آواز بلند صلوات. سورہ مبارکۃ الفاتحہ. نہیں وہاں صحیح ہے. بسم اللہ. صلوات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر. لم يولد سبحانه فيكون بالعز مشاركا، ولم يلد فيكون مورثا هالكا. لم يتقدمه وقت ولا زمان، ولم يتاوره زيادة ولا نقصان. جلت عظمته، والصلاة والسلام على سيد يسلم معه في الوجود، سر الله في كل موجود، نقطة دائرة الوجود، صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود، أبي القاسم محمد. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم صلوات. اللهم صل على محمد. هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا. صلوات. As brothers, sisters, boys and girls, youths, you know that the first portion of these majalis of Ashray Muharram Haram, its subject in English language is youth and youthhood in the light of Quran and Karbala. And your age in which
you are living is pretty important with that regard, that you are born upon fitrat, the guidance of the fitrat nature, and also you are born with ahsan taqween. And as the environment and the peers and other kinds of the interactions and the forces, they try to deviate the very nature, the basic nature upon which a person has been born. So it is pretty easier for you, just not a process of reformation or process of reconstruction of your personality or your mind or psyche. Just at this stage, if you are aware and vigilant, just you have to maintain it. That's why in Nahjul Balagha, at a place, Amirul Mu'minin Ali ibn Abi Talib alayhi salam, he mentioned that this age is a tender age, like the tender and the soft branches of a tree. And it's your observation that how you are going to mold it, salawat. While still the branches, they are green, they are soft, they are tender, and if you turn them and leave it away while they are dried for lifelong, they will remain like that. Imam mentioned in the Nahjul Balagha. And same is the nature and the life of a child as well. That how you are going to mold yourself, how you are going to program yourself. It will go lifelong upon the same direction, in the same trend, with the same constraints of the life as well. So that's why it's pretty important, the nurture and the rearing and the training from this tender age as well. That's why one of the hadiths, and it is not just for the day, like Imam mentioned also in Nahjul Balagha, that if you want to acquire the good morals, if you want to change your habit, you have to start from the early in the morning. In this hadith, Imam is mentioning early in the morning, it starts and a day is growing up and rising higher and higher, the sun as well. Same is that if you are going to put the seeds, incarnate a good Islamic personality, early, beginning of the life as well. Beginning of the life as well. But how does this revolution happens? Naturally, we are also at an age of an aged and also grown up. Also for us, what is the formula, and for these youths and the kids and the girls as well, what is the formula from where change is going to start? It starts from a revolution from your thinking and the thoughts. And over here I am going to put and quote a very glorious masterpiece wisdom of Imam al-Muttaqeen, Amirul Mu'minin, Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Masterpiece wisdom, ultimate wisdom, and none of the wisdom of the worldly philosopher can match with it. Now, psychology, after its research and that grown age, now they are talking pretty close to that. Imam mentioned, I will quote in Arabic, I will translate, then I will explain it, and then I will relate with the ayahs of the Quran as well. Al-Fikr Imamul Uqul. Your thoughts, your thinking actually is the Imam of the Aql. Al-Fikr Imamul Uqul, say salawat. I will retranslate many times just for its interpretation and the explanation. Al-Fikr Imamul Uqul. Just borrowed the words from Arabic, from the hadith of Imam, that your fikr and the thought, that is the Imam of your aql. That is the Imam of your reasoning.
your intelligence. Al-Fikr Imamul Uqul. What is the role of the Imam? I will talk later on. There are the 5 steps of this hadith. Al-Fikr Imamul Uqul wal Uqul Imamul Qulub. And your aql is the imam of your qalb, of your heart. In literal sense, the qalb is just heart. But whatever the usage of the qalb in the Quran is, that is not only the biological heart, that is a combination of the mind and the brain and the emotions and the senses. They all together makes the qalb or the heart, which is known in the Quran as al-qalb. As Allah subhanahu wa ta'ala mentions at another place that فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. To whom, to whoever Allah wants to guide him, He opens his or her chest for the Islam. For the Islam. And on the contrary, another place Quran says, أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَتَبَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانِ. Amazingly, he refers Islam with the chest and he refers Iman with the qalb. He refers Islam with the chest, the first gate of the human inner world. Then it is the heart. Heart is the place, abode of Iman, and Islam is the place and the abode of, chest is the abode, place of the Islam. But there are 2 more inner places in the human psyche, human psychology, human personality and the being. First is the chest, which is Islam. Then inside that is the heart, which is the place of the Iman. Inside that is the Fuad. Translator, they also translate Fuad as the heart. But actually Fuad is not just heart, it is the heart of the heart. So Islam, the chest is the place of the Islam, heart is the place of the Iman, and the Fuad is the place of the wisdom. Fuad is the place of the wisdom, and there is another place inside the Fuad. Chest, inside that the heart inside is the Fuad, and inside the Fuad is the Lub. Lub, its plural is Albab. People who they have that lobe, they are known in the Quran as Ulil Albab, the people of the knowing and awareness and the awakening. Now, I would conclude it that Islam is the place of the heart. Heart is the place of the Islam. Chest is the place of the Islam. Heart is the place of the Iman. Fuad is the place of the hikmat, wisdom, and the lobe is the place of the marifah. Say salawat. It is like the same layers, like the layers of almond. You eat it, it grows from the tree. There are a couple of layers and then you reach the real seed which you eat it. Same is that place. So Islam, Iman, Hikmat, Marifat. First place he is a Muslim, inner level he is a Mu'min, then inner deeper level he is the Sahibul Hikmah, Marde Hakim, and the higher level he is an Arif, the knower of the knowledge of Allah, divine knowledge of Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat. And whoever touches that inner level of his or her being, all curtains they are removed upon him. And that level of the touch of the self, being of yourself, say salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Once more salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali. That is the level of the not
what ordinary person can do like that on these 4 levels, or that when a person reaches at the level of the lobe, which is the level of the marifa, and he is an arif of Allah subhanahu wa ta'ala, all the curtains has been removed, and all knowledge which is in the billions and the trillions of the books, for him all knowledge is only a nukta or dot. And he used to say, Imam al-Muttaqin from the pulpit of the Masjid of Kufa, al-ilm nuktatun kassarahat jahilun. The knowledge is only a dot. Ignorant people has spread it in the books as well. So Quran mentioned when you were born, you had no knowledge. Still there was some knowledge to survive yourself. And if you would see and observe, and this is a conclusion of the zoologist as well, and you will see that by birth, how much vulnerable and the weak is the human baby. No animals, no birds, baby, newly born is that much weak and vulnerable, how much the human baby is vulnerable. Cannot move, cannot hear, cannot understand. For baby's own survival, for his or her food, dependent upon the mother and the parents as well. One thing. And second thing is that is by birth, whatever the disability is in the human beings, it is not disability in the animals or the birds as well. How much disability? It is found in the human being. Not that much disability in the animal world or birds world and other species as well. Why? We have to answer the first question first, that human baby is born weak. Other species, whether animal, whether they are birds or other species, they are not that much weaker than, they are stronger than the human baby in their birth. Why? Very first thing Allah subhanahu wa ta'ala wants to give them a system that, look, oh man, while you born, you were very weak, you were dependent, you were very vulnerable, and your parents, your family, your peers, your environment, they supported you, they helped you to survive yourself and to grow with the course of the time. So whatever you have received while you were weak, while you were ignorant, while you have no knowledge, while thy parents are going to be old, you have to pay it back in regard of that as well. I'm connecting at this point with my last night's speech, the parental rights as well. So whatever Islam imposed, the parental rights, he also gave him the experience for that. That as they help you, as you were survived by their help, by their love, Rabbir hamhuma kama rabbayani saghira. As thy Lord, he was nourishing you as the Rabb. And also your parents, they were also providing your nurturing and the nurturing. And in the same ayat, in the same form of the dua of the ayah, one side is the Rabb and other side for the parents is Rabbayani. How they have nourished them, how I got my nurturing from them, how I got my food them, how I got my shelter for them. As I mentioned in my previous speeches, in the very beginning he says, Qarare Makeen, you were living over there in the womb of the mother like the Qarare Makeen. So he is showing, he is demonstrating, he is giving an example, manifesting that you were weak and you were supported by your parents, by your family, by your peers. And while you are
adult, in your puberty, while you are baligh, now you have to pay it back to your parents, to your family, to your father. And there is a benefit, as by example I mentioned, that you are the part of the branch of a tree, a sub-branch, and you want to grow and flourish it. If you are going to give the water only to that subsection, all tree would be dried. So to keep yourself green and flourishing, you have to give the water in the roots of the tree. So if you are going to support your family, you are also getting the prosperity and the happiness in your life. And just we think only we are a part of our family, we are also the part of our greater family, then we are the part of our ummah and the ummah as well. There are two concepts in the Quran, as this ayat mentions it, min qawme Musa ummatun. From the nation of the Musa, there was an ummat. In the same verse he says Qawm and Ummat. Min Qawm Musa Ummatun. And what their function was? Yahduna bil haq wa bihi yahdulun. They were guiding towards the haq and they were living upon the haq as well. It means that there are two things. One is the Qawm and one is the Ummat. Qawm is the political reference. Ummat is the faith and the Iman's reference. That's why in Surah Furqan, Prophet is complaining at the day of the judgment. Rabbi, he doesn't say Ummati, Rabbi, inna qawmi. Who is not going to follow the Prophet, he is no more Ummat, he becomes a qawm. Like Arab speaker, who they speak Arabic language. And that means that is a qawm. Who they live in that environment, Arabia, Arabistan, in that regard, they are the qawm. But Ummat, until they are faithful with the Prophet, then they would become Ummat. So Quran says that in Surah Furqan, at the day of the judgment, Prophet is complaining, Rabbi, inna qawmi. Not ummati. Inna qawmi ittakhazu hazal Qur'ana mahjura. Oh my Lord, Prophet is complaining in the altar of Allah subhanahu wa ta'ala at the day of the judgment that my qawm, my nation has left apart this Qur'an. Prophet had to say, my nation has created millions of hafiz. Prophet would have to say that in Taraweeh they recite every Ramzan. They have to say that they have to they printed and published Taj company and for every Haji from Saudi Arabia, millions of the Quran, but the result in the day of the judgment is coming. Ittakhazu hazal Qur'ana mahjura. My qawm has left it apart, put it aside, this Quran. So we have to realize that whatever Quran was left by the qawm, it was not this Quran, that was the actual Quran, Quran in Natiq. Once more salawat. So I'm coming back just to summarize some things. Newcomers, they entered, boys and the brothers and the sisters must be over there, and daughters as well. That there are 4 levels of our inner world. First is the chest, which is the abode of the Islam. I discussed with Abid al-Ayas. Inner that is the heart, which is the place of Iman. Inner that, inside the heart, is the fuad. Kullu ulaika kana anhu masula. Inna sam'a wal basara wal fuad. Kullu ulaika kana anhu masula. Quran doesn't say that we are going to ask from the qalb. Quran says at the day of the judgment we are going to ask from your fuad, the heart inside the heart. Everything is questionable and they have to answer about that. Chest, Islam, qalb, Iman, fuad, heart of the heart is the place of the wisdom, hikmah.
And inside that is the aql, which is lub in the Quran. The person who has this is known as ulil albab, people of the aql as well. And one definition of the aql I will put over here, and I will continue the translation of that 5 level of the hadith of Imam alayhi salam. That one hadith, what is the aql? To be clever, to be very smart, to answer quickly, just to keep other people quiet. Is it aql? No. Imam mentioned al-aql ma ubeda bihir rahman. Actually, aql is one by which, through which you are going to worship of Allah subhanahu wa ta'ala. Al-aqlu ma ubida bihir rahman waqtasaba bihil jinan. And by aql, not only you worship of Allah subhanahu wa ta'ala, also you earn the heaven and the paradise and the eternal life in the hereafter as well. This is the definition of the aql. Now I'm connecting with that hadith in which Imam alayhi salam is detailing and expressing how you can create a revolution, how you can change your character, how you can change your habits, how you can change even your very nature as well. And it starts from the fikr, al-fikru imamul uqul. And I will translate many times this in different words to explain it. Fikr is the imam of the aql. Wal aql imamul qulub. And aql is the imam of the qalb. From that I deviated to definition of the qalb. Al aql imamul qulub. And aql is the imam. I will put a couple of words over here. And the aql is the imam of your heart, of your soul, of your mind, of your thinking, of your emotions. These all definitions are of the qalb, which is in the Quran. And al-qalb imamul hawas. And your heart is controlling, your soul is controlling, your emotions are controlling hawas, perceptions. Generally, human perceptions are 5. You touch it, you see it, you hear it, you taste it, and what the 5th one is? You smell it. These are the 5 senses. Imam mentioned that qalb is going to control those 5 senses. And lastly, wal hawas, your senses, your perceptions. These are only 5 visible senses. There are 5 invisible senses also, in which is the imagination, in which is the thinking, in which is the thought, in which is the involuntary thought, in which are the voluntary thoughts as well. 5 batini hawas are also there. How many thoughts in 24 hours they passes from our mind or from our heart? How many thoughts? Psychologists, they say 50,000 thoughts. Whether those thoughts are the positive, whether those thoughts are the negative, whether those thoughts are related towards Allah subhanahu wa ta'ala, whether those thoughts are related towards the Satan, but there are 50,000 thoughts in a day and night. What does it mean? It means that at the speed where our consciousness, this consciousness is working, but that subconsciousness upon which our mind is working, our soul is working, which is not working from this speed. We are very slow at the conscious level. Subconscious level, we are that much fast that 50,000 thoughts are passing away from that. डाउन लोग बैठे हुए हैं, नहीं समझ में आ रहा। हाँ, व्हाट इज द रीजन? शादी आई कैन जब शादी की सेहत और सलामती के लिए एक नारे सलवा पढ़ते मोहम्मद वाले। ठीक है, पढ़ा भी नहीं, मैं
کچھ فیسز کو دیکھ رہا ہوں جسے میں کہہ رہا ہوں آج وہ پڑھ بھی نہیں سکے, وہاں بھی نہیں تھے, تو پروردگار عالم میں نے وہاں بھی دعا کروائی تھی کہ جتنے بھی ذاکرین ہیں, مرثیہ پڑھنے والے, نوحہ پڑھنے والے, اور میں بھی شامل ہوں, میں نے اپنے لیے بھی دعا کروائی تھی ایک کم از کم اس اشرے میں سینے میں طاقت اور آواز میں قوت رہے تاکہ عزاداری سید الشہداء کا حق ادا ہو سکے. درود پڑھ دیں محمد والے محمد. آپ بھی درست ہیں, جزاک اللہ, آپ بھی صحیح کہہ رہے ہیں. یا میں یہ کہہ رہا تھا, وہاں بھی نعرہ نہیں لگا اور آدھے گھنٹے تک یہاں بھی نعرہ نہیں لگا. درود پڑھ دیں محمد والے محمد کا. I was mentioning that, so Imam mentioned there are 5 levels of the human personality. It starts al-fikr imam al-uqul. Now I'm translating the word imam over here. I was just using the word which Imam used over there. Now Imam means the leader. Imam means the guide. Imam means the governor. Imam means the commander. Imam means who has the controlling power as well. These are the meanings of the Imam. Now I am translating in this definition of the Imam, al-fikr imam al-uqul. Your thoughts, they control your thinking power. It controls your aql, your reasoning, your rationality, and your aql, your intelligence, your wits, they are going to govern and control and mold your qalb. As I mentioned, qalb is soul, qalb is the emotions, qalb is a mind, a new thing which psychologists they brought together in this 21st century. Mind, which is a junction of the brain and the heart as well. Mind. And your mind, which is qalb, is controlling your hawas, your perceptions. And your perceptions are controlling jawareh. I didn't translate this word, imamul jawareh. Jawareh means the body parts, the organs in your body, the physical organs of your body, that is the jawareh. Like your hands, like your tongue, like your eyes, like your ear, like your feet, all they are the parts of your body which is jawareh. And what is this? These are our parts of the body. How does it they function? Because our behavior, our action is being determined from our physical actions. And they come from our tongue, they come from our eyes, they come from our ears, they come from our hands, our feet as well. So if we want to change our behavior, if we have to change our habit, if we have to change our nature, we have to change through the means of our hawas. If we have to change our hawas perception, we have to change from our heart. If we have to change our heart, we have to change from our aql. If we have to change our aql, we have to change from our thoughts and the thinking. So if you are going to change the thinking, you are changing all behavior and the actions as well. Deliberately, my English session is more thought-provoking and serious. That's why I want to distill the Islamic wisdom in the light of the Quran as well. Now I have almost, because today before 8 o'clock I started my majlis, so almost 35 minutes are over here, and I will switch in the Urdu. But with this recitation of the verse, عزیزان گرامی آپ جانتے ہیں کہ میں روزانہ عرض کر رہا ہوں کہ اردو تقاریر کا جو سبجیکٹ اور موضوع ہے وہ سید الشہداء حسین ابن علی علیہ السلام قرآن اور تاریخ کی روشنی میں، اور اس سلسلے میں وہ مشہور آیت فی الحال سورہ صافات کی پڑھ رہا ہوں.
آج اس کا ترجمہ کر کے اس کو آخر تک لے جاؤں اور اس کے بعد میں آگے کی آیتوں پہ بھی کچھ گفتگو کروں گا اور کچھ علوم سید الشہداء علیہ السلام پر گفتگو کروں گا. ایک بڑا ضرور پڑھتے ہیں بابا سے پہلے. اور میں کئی دن سے ظاہر ہے کہ اس بات پر گفتگو کر رہا ہوں اور ترجمے کے ساتھ ساتھ ایک لفظ کے اوپر کہ جب ابراہیم نے اپنے بیٹے کو دیکھا اور کہا کہ بیٹا میں خواب دیکھ رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں کہ گویا میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں, اپنی رائے کو بتا, اپنی اوپینین کو بتا. تو سعادت مند رشید بیٹے نے جواب دیا. یہ لفظ رشید قرآن نے حضرت اسماعیل کے لیے استعمال کیا ہے, بے غلام رشید. رشید رشد سے نکلا. رشد کے معنی گائیڈڈ ون کے ہیں کہ جو ہدایت یافتہ ہے. ظاہر اسماعیل نبی بھی ہیں تو رشید بیٹے نے جواب دیا یا بات فلما تو عمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. بابا آپ پرفارم کریں, انجام دیں جو کچھ آپ کے رب نے امر کیا. اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. اور جب دونوں نے تسلیم کیا, فلما اسلما, آج کے لینگویج میں ایک بات ٹرانسلیٹ کرنا چاہتا ہوں اس آیت کو, فلما اسلما, جب دونوں ایک ہی پیج پر آ گئے. فلما اسلما وتلہ للجبین, اور پیشانی کے بل لٹا دیا اس کو یعنی اسماعیل کو. وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ, اس وقت ہم نے پکار کر کہا کہ ابراہیم قد صدقت الرؤیا, تو نے اپنے خواب کو سچ کر دکھلایا. اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ, ہم اسی طرح سے نیکی کرنے والے کو جزا دیتے ہیں. اِنَّا هَذَا لَهُوَ بَلَاءٌ مُبِينٌ, یہ کھلا ابتلا اور بلا تھی, امتحان تھا. سلام علی ابراہیم, ابراہیم پر سلام ہو. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ, اور ہم نے اس کو ذبح عظیم سے بدل دیا. میں نے اپنی غالباً شب جمعہ کی مجلسوں میں کوٹ کیا تھا, ظاہر کہ اتنی بڑی گیدرنگ نہیں تھی, کہ ذبح عظیم کا کانسیپٹ چائنیز فلسفر کنفیوشس کے پاس بھی ہے. تقریباً 1500 سال پہلے اسلام سے گزرا ہے. اور میں کنفیوشس کی وزڈم کی کتاب پڑھ رہا تھا. ماسٹر سیڈ, ماسٹر نے یہ کہا, استاد نے یہ کہا. تو اسی میں ایک وزڈم ہے, ایک مقام پر کہ استاد سے پوچھا گیا, ماسٹر سے پوچھا گیا کہ یہ گریٹ سیکریفائس کیا ہے. کسی پوچھنے والے نے پوچھا, لیکن پوچھنے والا بھی کوئی ادیان عالم کا علم رکھتا ہوگا. کنفیوشن سے پوچھا, چائنیز فلسفر سے پوچھا کہ یہ گریٹ سیکریفائس کیا ہے. تو ماسٹر نے جواب دیا, استاد نے جواب دیا, اپنے سینے پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ اس کو ٹوٹل میں بھی نہیں سمجھ سکا, مگر ایک بات جانتا ہوں کہ جو شخص اس کو سمجھ جائے گا ساری زندگی گریہ و زاری اور روتا رہے گا. تو وہاں اس کلچر میں بھی کربلا کا ذبح عظیم کا کانسیپٹ موجود تھا. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ, ہم نے اس کو ذبح عظیم سے بدل دیا اور اس کو آخری امت پر چھوڑ دیا. كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ, اس مقام پر اس نے اِنَّا کا لفظ استعمال نہیں کیا. اسی طرح سے ہم احسان کرنے والے کو, نیکی کرنے والے کو جزا دیتے ہیں. عزیزان گرامی, اس منزل کلام پر میں چاہتا ہوں کہ کچھ اور آیتیں جو قرآن مجید میں سید الشہداء سے متعلق ہیں ان کو میں پڑھوں. اور اس میں بڑی مشہور آیت کہ جس کی ابتدا, اور قرآن مجید کے سمجھنے کا ایک اصول یہ ذہن میں رکھیے کہ قرآن مجید کا ہر سورہ اپنے بگننگ اور اپنے اینڈ دونوں سے کوریلیشن رکھتا ہے, دونوں سے نسبت رکھتا ہے. میں تفسیر کی وجہ سے پڑھ رہا تھا جب شب جمعہ, میں نے بہت سارے سوروں کا اس طرح سے انٹرپریٹیشن کیا تھا. اس مقام پر دیکھیے کہ سورہ فجر کا آغاز ہو رہا ہے کہ والفجر, قسم ہے صبح کے وقت کی, ولیال عشر, اور قسم ہے 10 راتوں کی, والشفع والوتر, قسم ہے 2 کی اور قسم ہے 1 کی. اس کو تھوڑا سا تفسیر معصوم کی روشنی میں ترجمہ کروں. کچھ لوگوں نے کہا ہے, ظاہری تفسیریں بھی ہیں آیات کی, ایک 10 راتیں ذی الحج کی بھی مراد ہیں, ایام تشریق بھی اس میں شامل ہیں, یا 10 راتیں اور بھی انہوں نے شامل کی ہیں, مگر
اس کو بالکل حقیقی انداز میں دیکھیے. قرآن مجید کی آیتوں کی متعدد تفسیریں ہیں مگر حقیقی تفسیر ایک ہے. مختلف لیول سے تفسیروں کے مگر حقیقی تفسیر ایک ہے. 10 راتوں کی قسم اور فجر کی قسم، 10 راتوں کی قسم، شفا 2 کی قسم، والوتر اور ایک تنہا رہ جانے والے کی قسم. اس کے بعد 3 ظالموں کا ذکر کیا ہے، فرعون کا اور شداد کا اور نمرود کا، وہ اس مقام پر ذکر کیا. اور اس کے بعد آخر میں جا کر یہ آیت آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، لوٹ کر واپس آ جا اپنے رب کی بارگاہ میں اس طرح سے آ کہ تو اس سے راضی ہے، وہ تجھ سے راضی ہے. فادخلی فی عبادی، میرے عبادت گزار بندوں میں شامل ہو جا. وادخلی جنتی، آ میری جنت میں داخل ہو جا. سورہ صافات کے بعد آج میں اس آیت پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اور اس وجہ سے کہ امام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو پکارا، یہ جو آواز دی، اے نفس مطمئنہ، امام جعفر الصادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، معصوم نے ارشاد فرمایا کہ جو نفس مطمئنہ سے خطاب کیا یہ حسین ابن علی سے خطاب ہے. امام نے کہا کہ قرآن کا واحد مقام ہے کہ جہاں براہ راست رب ذوالجلال حسین سے خطاب کر رہا ہے، معصوم کی نص ہے. اور پھر امام نے سورۃ الفجر کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ سورۃ الفجر نہیں، سورۃ الحسین علیہ السلام ہے. کہا کہ جو فجر کی نماز میں اس سورے کی تلاوت کرے گا رب العالمین اس کو وہی ثواب قرار دے گا جو فجر کے بعد کربلا میں امام کے ساتھ نماز پڑھنے والوں کا ثواب تھا. ضرور پڑھے محمد والے محمد. آپ نے دیکھا کہ وہ 3 دن کے بھوکے اور پیاسے بھی تھے، خوف کے عالم میں بھی تھے، لشکروں میں گھرے ہوئے بھی تھے، شہادت ان کے سامنے بھی تھی، مگر یہ سید الشہداء کی سخاوت بھی ہے اور اللہ کی رحمت بھی ہے کہ اس سورے کے پڑھنے والے کو انہی کی نسبت سے اس سورے کو یہ شرف بخش دیا کہ جو فجر کی نماز میں سورے کی تلاوت کرے ان امام کے رفقا کی نماز پڑھنے کا ثواب پا لے. اس آیت کی تفسیر پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں مگر ایک پوائنٹ کے ساتھ، کہ سورہ فجر کی ابتدا میں اللہ نے قسم کھائی فجر کے وقت کی اور 10 راتوں کی قسم، لیال عشر، وہاں بھی وہ 10 دن تھے جو موسیٰ کے لیے اللہ نے بڑھا دیے تھے. موسیٰ سے کہا تھا کہ 30 دن، وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، ہم نے موسیٰ سے وعدہ کیا تھا 30 راتوں کا، یہی کہہ کر اپنی قوم سے آئے تھے کہ 30 راتوں کے بعد واپس آ جاؤں گا. وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، مگر ہم نے ان میں 10 راتوں کا اضافہ کر دیا. یہاں رات کا لفظ نہیں ہے، صرف عشر کا لفظ ہے اور اس کی حکمت ہے جب میں اس کا نقطہ آپ سے بیان کروں گا. وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، اور ہم نے اس میں 10 کا اضافہ کیا. سیاق تو بتا رہا ہے کہ وہ راتیں ہی ہیں مگر یہاں اس مقام پر لفظ عشر ہے، ہم نے اس میں 10 کا اضافہ کیا. فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، اور رب کا میقات 40 راتوں میں ختم ہوا. ضرور پڑھے محمد والے محمد. موسیٰ اپنی امت سے کہہ کے گئے، اہم پوائنٹ ہے، اس کو توجہات کا طالب ہوں، موسیٰ اپنی امت سے کہہ کے گئے کہ 30 راتوں کے بعد واپس آؤں گا، مگر جب وہاں پہنچے موسیٰ کے علم میں نہیں تھا. اللہ نے 10 راتوں کا اضافہ کیا، 40 دن کے بعد آئے. تو یہ دیکھ کر کہ موسیٰ نے تو 30 دنوں کا وعدہ کیا تھا، یہ 10 دن اور اضافہ کیوں کر دیا؟ موسیٰ کی قوم مرتد ہو گئی، وہ جو منافق تھے وہ مرتد ہو گئے. تو آپ نے جانا کہ عشرہ مومن و منافق کی پہچان ہے. عشرہ مومن و منافق کی پہچان قرار پایا. ہٹا دے میں پلیز آواز سے کہوں گا، پھر اس کو وہاں سے شروع کر دیا ہے، مجھے پرابلم ہو رہا ہے. نہیں
खुशनुदी इमाम ज़माना आवाज़ बुलंद सलावत। एक मरतबा भी ऊपर दे मोहम्मद। ये डिस्टेंस ठीक है, अब जो मैंने किया जरूर पढ़ दे मोहम्मद वाले। तो ए नफ्से मुतमइन्ना, ये मेरा इस मकाम से जो उर्दू का आज का सेशन आगाज हो रहा है, इसमें भी बहुत सारे तरबियती पहलू हैं। ए नफ्से मुतमइन्ना, अपने रब की बारगाह में लौट कर वापस आ जा। ये नफ्से मुतमइन्ना क्या है, उसकी सिफात क्या है, उसके एट्रीब्यूट्स क्या है, उसकी हकीकत क्या है। नफ्से इंसानी में 3 कुव्वतें हैं, 3 ताकतें हैं जो कार फरमा है। पहली ताकत कुव्वते फिक्रिया है, सोचने समझने ताक़ुल इदराक की ताकत। दूसरी ताकत कुव्वते गज़बिया है, अपने इमोशंस और जज्बात को बयान करने की ताकत, इजहार की ताकत, मैनिफेस्ट करने की ताकत। और तीसरी ताकत कुव्वते शहविया है, आरजू तमन्ना, जिन चीजों को पाना चाहता है उन चीजों को आरजू और सोचने की और विश करने की ताकत। ये 3 ताकतें हैं जो कुव्वतें हैं जो नफ्स में जारी हैं, कार फरमा है। कुव्वत फिक्रिया ताक़ुल इदराक, तहसील इल्म। कुव्वत गज़बिया इजहार जज्बात, इमोशंस। कुव्वत शहविया इंसान की ख्वाहिशात और विशेष। कुव्वत फिक्रिया जब अपने एतदाल से तजावुज कर जाती है तो इंसान में अय्यारी और मक्कारी पैदा कर देती है। कुव्वत फिक्रिया जब हद एतदाल से कम रह जाती है तो इंसान में कुंद ज़हनी, हिमाकत और ग़िबाबत पैदा कर देती है। और जब कुव्वत फिक्रिया अपना एतदाल पाती है, हिकमत बन जाती है। कुव्वत फिक्रिया की एक्सेसिवनेस, यारी और मक्कारी, उसकी कमी, उसका एतदाल मकाम हिकमत है। और दूसरी कुव्वत, कुव्वत गज़बिया, अगर अपने एतदाल से बढ़ जाए तो इंसान में सफ़ाकी, जुल्म और खूरेज़ी पैदा कर दे। अगर कम रह जाए तो इंसान में बुज़दिली और कम हिम्मती पैदा कर दे, फरार पैदा कर दे। और जब अपना एतदाल पाती है, शुजाअत बन जाती है। उसके बाद तीसरी ताकत जो नफ्से इंसानी में है वो कुव्वत शहविया है, ख्वाहिशात अगर हद से ज्यादा हो जाए इंसान में लालच और हिर्स और ग्रीड पैदा कर दें। अगर कम रह जाए तो इंसान को जीते जी मुर्दा कर दें, इंसान में जमूद पैदा कर दें, इंसान को स्टिल कर दें। और अगर कुव्वत शहविया अपना एतदाल पाए, इफ्फत बन जाए। कुव्वत फिक्रिया का एतदाल हिकमत है, कुव्वत गज़बिया का एतदाल शुजाअत है, कुव्वत शहविया का एतदाल इफ़्फ़त है। जब नफ्स में हिकमत भी हो, शुजाअत भी हो, इफ़्फ़त भी हो तो अदल आ जाता है। और यह अदल जिसमें आ जाए, नफ्स मुतमइन्ना बनकर हुसैन इब्ने अली करार पाता है। हिकमत वाले, शुजाअत वाले, इफ़्फ़त वाले, इरजिई, अपने रब की तरफ लौट कर वापस आ जा। हमारे लिए राजिऊन है, नफ्से मुतमइन्ना के लिए इरजिई है। हमारे लिए कुरान में आयत है जिसको हम तिलावत करते हैं, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, मगर नफ्से मुतमइन्ना के लिए बराह रास्त उसके रब का हुक्म है, लौट कर वापस आ जा, इस आलम में आ, राज़ियतम मर्ज़िया, इस आलम में आ कि तू उससे राजी है और तेरा रब तुझको अपनी खुशनुदी अता कर चुका है। अजीज़ान गिरामी, ये दोनों मकामात हैं। देखिए इरजई का मफहूम ये बता रहा है कि वहीं से चला था वहीं वापस लौट कर आ जा।
नाना ने अपने रब से मुलाकात की थी मंजिल मेराज के ऊपर, नवासा भी मेराज की मंजिल पर मुलाकात कर रहा है, मगर ये शहादत की मेराज है। दोनों की बुलंदियां हैं, मगर एक मेराज पर है, एक मेराज शहादत पर है, एक हुसैनुल मिन्नी की मंजिल पर है, एक अना मिनल हुसैन की मंजिल पर है। हुसैनुल मिन्नी, इस नुक्ते को शायद मैं दोहरा दूंगा, या मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने इस अशरे में पढ़ा है या नहीं। एक हुसैनुल मिन्नी की मंजिल पर है और एक अना मिनल हुसैन की मंजिल पर है। हुसैन मुझसे है, नाना अंबिया के सरदार, बाबा औलिया का सरदार, माँ जन्नत की औरतों की सरदार, भाई जन्नत के जवानों का सरदार, बेटा इबादत गुजारों का सरदार। ये है हुसैन इब्न अली की सरदारियां, खुद सैयदुश शुहदा इस मकाम पर है। और उसके बाद दो सिफातें हैं, ये बहुत अहम मकामात हैं, राज़ियतन मर्जिया। इस आलम में राज़िया सिफत फ़िइली है, मर्जिया सिफत मफ़ऊली है। राज़िया इसमें फ़ाइल है, मर्जिया इसमें मफ़ऊल है। इसके कॉन्सेप्ट को वाज़े करो कि एक तरफ ज़ाकिर है, एक तरफ मज़कूर है। ज़ाकिर जिक्र करने वाला, मज़कूर जिसका जिक्र हो रहा है। एक तरफ हामिद है, हम्द करने वाला, एक तरफ महमूद है जिसकी हम्द हो रही है। एक तरफ आबिद है, इबादत करने वाला, एक तरफ माबूद है जिसकी इबादत हो रही है। एक तरफ साजिद है, सजदा करने वाला। इसी तरह से एक हामिद अलग है, महमूद अलग है, आबिद अलग है, माबूद अलग है, साजिद अलग है, मस्जूद अलग है। मगर ये पूरे कुरान में वाहिद मकाम है कि सिफत फ़ेली भी हुसैन के नाम है, सिफत मफ़ऊली भी हुसैन के नाम है। ऐ नफ्से मुतमइन्ना, तू अपने रब से राजी भी है, नहीं तू अपने रब की मर्जी भी है। नारे तकबीर, मख्तल भी, जो कुछ लफ्ज आगे पीछे हो रहे होंगे आपसे माजरत के साथ, सरे मख्तल भी जो जज्बों की गिराह खोलता है, सरे मख्तल भी जो जज्बों की गिराह खोलता है, नौ के नेजा पे भी जो कुरान की तरह बोलता है, नौ के नेजा पे भी कुरान की तरह बोलता है। यह है मकाम नफ्से मुतमइन्ना, राज़ियतम मर्जिया। इससे बढ़कर क्या फजीलत होगी किसी इंसान की, किसी मखलूक की, कि अल्लाह उसको अपनी रज़ा का, मर्जी का मजहर करार देते, अपनी मर्जी का मजहर करार देते। ये तो हुसैन मर्जी रब्बे जलील है। तो अब जिसको अपने रब की रज़ा चाहिए, उसको रिज़ाए हुसैन को तलब करना पड़ेगा। जिसको अपने रब की बारगाह तक आना है, उसको हुसैन इब्न अली की बारगाह तक जाना पड़ेगा। हुसैन इब्न अली रिज़ाए रब्बे जलील है। अब दो लफ्ज़ और हैं, उसके बाद मैं गुरेज करूंगा मसाइब की तरफ। फदखुली फी इबादी, मेरे इबादत गुजार बंदों में शामिल हो जा, मेरे इबादत गुजार बंदों में शामिल हो जा। नफ्से मुतमइन्ना को दावत दी जा रही है उनमें शामिल होने की, तो मानना पड़ेगा कि इबादी ये इबाद नहीं है, इबादी अपनी तरफ अल्लाह ने निस्बत दी है। ये वो बंदे हैं कि जिनकी इबादत पर खुद उनका रब फख्र करता है, इसलिए कि इबादी का लफ्ज इस्तेमाल किया। फदखुली फी इबादी, मेरे इबादत गुजार बंदों में शामिल हो जा। इस मकाम पर नाम नहीं लिया, सिर्फ इबादी कहा। मेरे बंदे, बंदे तो सब हैं, मगर जिनकी इबादत पर रब खुद नाज़ा है, वो मकाम इबादी के ऊपर है। मेरे बंदे। एक जुमला, एक नुक्ता इस मकाम पर अर्ज करना चाहता हूं। कुरान मजीद में जो सबसे ज्यादा तस्करे हैं जिस नबी के, वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। कुरान मजीद में सबसे ज्यादा जो नाम आया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का आया। ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम आया सबसे ज्यादा कुरान में। मगर वो नबी जो उलुल अज़्म भी है,
یہ بہت سارے سوالات کا جواب بھی ہے یہ نقطہ. وہ نبی جو اولو العزم بھی ہے، صاحب کتاب بھی ہے، کلیم اللہ بھی ہے، توریت کا حامل بھی ہے، اور جس کا قرآن میں سب سے زیادہ نام آیا، جس کا قرآن میں جس کی امت کا بنی اسرائیل کا سب سے زیادہ تذکرہ آیا. حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ ایک ایسے کی بندے کی پیروی کرنے پر مجبور ہوا ہے کہ جس کا قرآن نے نام نہیں لیا، صفات کو بیان کیا. عجیب و غریب بات ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام قرآن نے ان کا نام نہیں لیا، صرف کہا فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا. موسیٰ نے اس مقام پر مجموع البحرین میں ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا. آتَيْنَاهُ من عندنا رحمتان ومن لدنا علما. اس کو ہم نے اپنی رحمت بھی عطا کی تھی اور اپنا علم لدنی بھی عطا کیا تھا. من لدنا علما، اس کو ہم نے اپنا علم لدنی عطا کیا تھا. یہ صفات بتائی ہیں حضرت خضر کی، ان کی عبادت کی صفت، اللہ کی ان پر رحمت کی صفت اور ان کے علم کی صفت، مگر ان کا نام نہیں لیا. مگر اس ہستی کو کہ جس کی قرآن نے صرف صفتوں کو بیان کیا، نام کو چھپایا، اس بندے کو مجبور کیا، حکم دیا کہ پیروی کر. ایک جو قرآن میں سب سے زیادہ مذکور بھی ہے، جس کی امت کا قرآن میں سب سے زیادہ ذکر بھی ہے، جو اولو العزم نبی بھی ہے، صاحب توریت بھی ہے. تو اب تو مان لو کہ اگر اماموں کے نام قرآن میں نہیں تو ان کی فضیلت میں کوئی فرق نہیں آئے گا. وہ اولو العزم انبیاء سے افضل قرار پائیں گے. جن میں نفس مطمئنہ کو شامل کیا جا رہا ہے. فَادْخُلِي فِي عِبَادِي، داخل ہو جا، شامل ہو جا میرے عباد کے اندر. وَادْخُلِي جنتی، میری جنتوں میں داخل ہو جا، میری جنت میں داخل ہو جا. قرآن مجید میں 8 درجات ہیں جنتوں کے، 8 دروازے 8 جنتوں کے لیے کھولے جائیں گے. کہیں جنت عدن کا ذکر ہے، کہیں جنت الفردوس کا ذکر ہے، کہیں جنت ماوا کا ذکر ہے، کہیں جنت عالیہ کا ذکر ہے، کہیں جنت نعیم کا ذکر ہے، کہیں جنت خلود کا ذکر ہے. نہیں کہا کہ جنت الفردوس میں آ جا، نہیں کہا کہ جنت عدن میں آ جا، نہیں کہا کہ جنت عالیہ میں آ جا، نہیں کہا کہ جنت خلود میں آ جا، نعیم میں آ جا. فَادْخُلِي فِي جنتی، میری جنت میں آ جا، میری جنت میں آ جا. اس لیے کہ نفس مطمئنہ جنتوں سے افضل ہے. نفس مطمئنہ جنتوں سے افضل ہے. مفضل کو مفضول کی طرف بلایا نہیں جا سکتا، اس لیے جنت کو اللہ نے اپنی طرف نسبت دی، اس کو اپ گریڈ کیا، حسین کے قابل کیا اور پھر دعوت دی میری جنت میں آ جا. آواز بلند صلوات. میری جنت میں آ جا. عزیزان گرامی، یہ ہے مقام حسین، روایت میں نہیں، قرآن کے اندر. اور آج شب ہے 6 محرم الحرام کی، اور یہ شب منسوب ہے حضرت اون محمد علیہ السلام کے ذکر سے. ظاہر ہے کہ یوز کے حوالے سے بھی بڑا اہم ہے، جیسا کہ میرا ٹاپک بھی ہے ان دا لائٹ آف قرآن اینڈ کربلا، یوز اینڈ یوتھ ہوڈ. ایک جو ان کا سیکریفائس ہے، جو ان کی ڈیڈیکیشن ہے، ان کا جو ڈیووشن ہے، ان کی جو فیتھفلنیس ہے، ان سب کی بنیادیں کیا ہیں؟ اور محمد نے جو اتنا ظلم سہا مرنے کے آخری سانس تک، اس کی بنیادیں کیا ہیں؟ ماموں کے لیے، ماں کے کہنے پر. اس کی بنیاد ہے کہ حق کی پہچان تھی اور یہ معلوم تھا کہ ہمارے ماموں حق پر ہیں، اس حق کے لیے قربانی دی ہے. یہ ہے وہ جذبہ جو انسان کو ہزاروں زخموں کو کھانے کے باوجود انسان کی ہونٹوں پر مسکراہٹ آ جاتی ہے، انسان کے لبوں پر
ہر قسم کا دل میں سکون ہوتا ہے، اگرچہ کہ مصائب و آلام کے سمندر میں ہوتا ہے۔ حق پر تھے، یہی علی اکبر نے قصر بنی مقاتل پہ کہا تھا کہ بابا اگر ہم حق پر ہیں ہمیں موت کا خوف نہیں، اور یہی معرفت تھی اون و محمد کی بھی امام کے لیے، یہی معرفت تھی حضرت اون و محمد کی امام کے لیے بھی۔ اور ابھی میں مرزا دبیر مرحوم کا ایک بند وہاں پڑھ رہا تھا، تھوڑے سے میں فضائل بیان کروں گا، تاریخی بیک گراؤنڈ بیان کروں گا کہ جعفر طیار کے پوتے ہیں، شیر خدا علی مرتضیٰ کے نواسے ہیں، تو اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ شجاعت کا مقام اور عالم کیا ہوگا۔ اور حضرت جعفر طیار سے جو اللہ کے رسول کو محبت تھی، اور یہ ان اولین مہاجرین میں تھے کہ جو مکے سے ہجرت کر گئے تھے ابیسینیا حبشہ، اور حضرت جعفر طیار نے بنیادیں رکھی ہیں افریقہ میں اسلام کی۔ آج جو اسلام میں افریقہ میں نظر آتا ہے حضرت جعفر طیار کا احسان ہے، اور حضرت جعفر طیار مدینے پلٹے ہیں اسی دن جس دن خیبر فتح ہوا ہے۔ تو اللہ کے رسول بڑے خوش تھے، اور اتنے خوش تھے کہ آپ نے کہا کہ میں کس چیز پر زیادہ خوش ہوں، ام بقدوم جعفر ام بفتح خیبر، خیبر کی فتح پہ زیادہ خوشی مناؤں یا جعفر کے آنے پر زیادہ خوشی مناؤں۔ اور ان کے لقب کے ساتھ طیار بھی ہے کہ جو جنتوں میں پرواز کر رہا ہے، اللہ نے دو بازو زبرجد کے عطا کیے، فرشتوں کے ساتھ جنت میں پرواز کر رہے ہیں، الطیار۔ مرزا دبیر نے حضرت اون و محمد کے رجز میں ایک معجزاتی اشعار کہے ہیں۔ ہاں اسد نے کل مجھ سے کہا تھا کہ وہ ایک میر انیس کا بند پڑھیں گے۔ اسد آ جائے جلدی سے آئے، یہاں پہ کھڑے ہو کے پڑھ دیں، یہاں پڑھ دیں، مائک پہ پڑھیں، بیبیاں بھی ہماری سسٹر بھی سنیں گی۔ محمد والے محمد صلوات۔ And this spirit shows that how our youths and the youngsters, they are involved in this Ashray Mahi Muharram al-Haram, and they are getting the benefit. جیسے کل رات مولانا صاحب کے ساتھ بات ہو رہی تھی، اسی پہ امام حسین کا آخری حملہ جو نہیں ہوا تھا اسی پہ میر انیس نے بند لکھا ہے، جب رن میں وقت عصر کے تنہا لڑے حسین، واہ، جب رن میں وقت عصر کے تنہا لڑے حسین، حیدر کی شان سے لب و دریا لڑے حسین، حیدر کی شان سے لب و دریا لڑے حسین، ایسا لڑا نہ کوئی کہ جیسے لڑے حسین، اللہ رے خرب لاکھوں سے تنہا لڑے حسین، گل تھا خدا کی راہ میں بس دو بلی لڑے، گل تھا خدا کی راہ میں بس دو بلی لڑے، یا فاطمہ کا لال لڑا یا علی لڑے۔ جزاک اللہ بیٹا، صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ عزیزان گرامی، میر مرزا دبیر علیہ الرحمہ نے بڑی معجزاتی شاعری کی ہے حضرت اون محمد کے رجز میں۔ شاہ جی آپ کی خدمت کا توجہات کا طالب بھی ہوں بہت زیادہ۔ حضرت اون محمد کا رجز کہتے ہیں کہ کہنے کو تو خلیل نے کعبہ بنایا ہے، کہنے کو تو خلیل نے کعبہ بنایا ہے، کعبے کو ہم نے قبلہ دنیا بنایا ہے، کعبے کو ہم نے قبلہ دنیا بنایا ہے، قبلہ دنیا بنایا ہے، دنیا کو ہم نے مزرع عقبہ بنایا ہے، آخرت کی کھیتی دنیا کو ہم نے مزرع عقبہ بنایا ہے، عقبہ کو ہم نے عیش گاہ احبہ بنایا ہے، دنیا عقبہ کو ہم نے عیش گاہ احبہ بنایا ہے، عیش گاہ احبہ بنایا ہے، حور و ملک جلوں میں بہم، دور پڑھ دے محمد والی محمد کا، حور و ملک جلوں میں ہمارے بہم پھرے، حور و ملک جلوں میں ہمارے بہم پھرے، نالین پہنے عرش معلا پہ ہم پھرے۔ نالین پہنے عرش معلا پہ ہم پھرے،
اور اب آپ یہ دیکھیے اس بند کے اندر اپنی نسبتوں کو بیان کیا ہے، اور اس پوری کائنات میں اس سے بلند نسبتیں نہیں ہو سکتی۔ نانا کا نام، نانا امیر المومنین حضرت علی، نانا کا نام بعد نبی کلمے میں جواز۔ نبی کے نام اگر نام آئے گا تو نانا کا آئے گا، نانا کا نام بعد نبی کلمے میں جواز، تسبیح نانی چاند کی بعد ہر نماز، تسبیح نانی جان کی بعد ہر ایک نماز، ہر ایک نماز دادی ہماری بنت اسد عمدۃ الحجاز، دادی ہماری بنت اسد عمدۃ الحجاز، جد بزرگ بال زبرجست سے سرفراز، جد بزرگ بال زبرجست سے سرفراز، نانا کا نام لے کے محب رن میں چڑھتے ہیں۔ علی نانا کا نام لے کے محب رن میں چڑھتے ہیں، مومن نماز جعفر تیار پڑھتے ہیں۔ نانا کا نام لے کے محب رن میں چڑھتے ہیں، مومن نماز جعفر تیار پڑھتے ہیں۔ یہ ہے حضرت اولا محمد کی نسبتیں اور فضیلتیں۔ دو رسول کے جانثاروں کا لہو، اس پوائنٹ آف ویو سے میں امیر المومنین کو شامل کر رہا ہوں، اولا محمد کی رگوں میں ہے، تو کس طرح سے ان کے قدم رزمگاہ سے پیچھے ہٹے۔ اور شب عاشور ساری زندگی تو زینب سمجھاتی رہی تھی ادب امام کا، مگر شب عاشور شہادت کا ادب سمجھایا ہے۔ اور اس میں ایک بات یہ بھی کہی تھی، عزیزان گرامی، انصار کی شہادتوں کے بعد بہت ساری شہادتیں ہیں اولا محمد اور انصار کے مابین بنی ہاشم ہی کی۔ میں ہسٹری پڑھتا رہوں گا، جب تمام انصار شہید ہوئے، اور یہ کیا فلسفہ تھا کہ انصار کو شہید ہونے دیا، بعد میں بنی ہاشم نکلے۔ صورتحال حق کی تھی، حق اولا، جس کا حق اولا تھا اس نے بچایا، اس نے شہید نہیں ہونے دیا اپنے آنکھوں کے سامنے اس کو کہ جس کا حق اس بعد والے شہید سے کم تھا۔ اس لیے پہلے اصحاب شہید ہوئے، اور اس کا جب بنی ہاشم شہید ہوئے تو اسی رشتوں سے شہید ہوئے۔ اصحاب کے شہید ہونے کے بعد تمام بنی ہاشم نے مل کر ایک حملہ کیا ہے، سب نے مل کر ایک حملہ کیا کہ لشکر یزید کو پسپا کر دے، اور اس حملے کے اندر جو بنی ہاشم نے کیا ہے اس میں بھی بہت سارے فرزند حضرت عقیل کے، حضرت جعفر تیار کے اور امیر المومنین کے مارے گئے ہیں اس حملے کے اندر جو بنی ہاشم نے کیا۔ اور اس کے بعد جو باقی بچے ہیں، اور اس حملے میں اولا محمد بھی شامل ہیں، اس حملے کرنے میں علی اکبر بھی شامل ہیں، حضرت عباس بھی شامل ہیں، آپ کے تمام بھائی شامل ہیں۔ یہ بنی ہاشم نے حملہ کیا ہے مل کر، اور یزید کا لشکر بہت پیچھے بھاگا ہے اور دیوار کوفہ سے ٹکرایا ہے کہ سارے شیر بنی ہاشم کے مل کر حملہ کر رہے تھے۔ اس کے بعد اس حملے کا بھی اختتام ہوا اور امام نے واپس بلایا، اور اب یہ رہ گئے تھے کہ جو جدا جدا گئے ہیں، تنہا تنہا گئے ہیں، نوعمر لڑکے، ٹین ایجر لڑکے، اور لشکر سے لڑنے کے لیے، لاکھوں کے لشکر سے لڑنے کے لیے۔ شب عاشور کی تعلیم اور تلقین میں یہ بھی تھا بی بی زینب کا کہ خبردار علی اکبر کو کوئی آنچ نہ آئے۔ حضرت علی اکبر کا حق اولا تھا اولا محمد کے حق سے، کہا کہ خبردار حضرت قاسم کا حق اولا تھا حضرت اولا محمد سے، اس لیے پہلے اولا محمد شہید ہوئے، پھر حضرت قاسم شہید ہوئے، پھر حضرت علی اکبر شہید ہوئے، اور پھر ننھے علی اصغر کو خود لے کر چلے مقتل سے۔ اس طرح سے شہادتوں کے سلسلے تھے، اور پھر اولا محمد نے بھی اجازت چاہی، اگرچہ کہ صبح سے جنگ کر رہے تھے مسلسل لشکر کے ساتھ، اور
تھک گئے تھے, پیاس میں تھے, یہ کمسن نونہال, مگر خود اپنے ہاتھوں سے ثانیہ زہرا کی بیٹی نے ان کی کمر میں تلوار کو باندھا, خود اپنے ہاتھوں سے ان کے جسم پر زرہ کو باندھا. اگر کوئی وقت آگے بڑھتا تو زینب صحرا باندھتی اپنے بچوں کے سروں پر, مگر موت کا زیور سجا دیا بچوں کے سروں پر, بلائیں دی اور خدا حافظ کہنے کے لیے خیمے کے در تک آئی. حضرت عباس نے بچوں کے ساتھ دور تک چلے مقتل میں, اور پھر امام کے آنکھ میں آنسو ڈبڈبائے, اور محمد مقتل میں آ گئے. علی اور جعفر طیار کے نواسے اور پوتے رجس پڑے اور اپنا تعارف کرایا. دونوں نے اپنی دیگوں کو باہر نکالا. زیادہ لمبی تلواریں نہ دی, کم سن شہزادوں کی تلواریں دی, چھوٹے چھوٹے, اس لیے نیمچے کہا گیا ہے. ان نیمچوں کو نکالا اور حملہ کیا. ایک بھائی ایک طرف حملہ کرتا, دوسرا بھائی دوسری طرف حملہ کرتا. مقاتل کی تاریخ میں ایک لشکر کو فرار سے ہٹایا بھی ہے. ایک آواز آئی زینب کی, ایک خبردار بچوں, پانی کی ایک بوند نہ پینا جب تک کہ سکینہ علی اصغر کو پانی نہ مل جائے. پلٹے اور پھر ایک مرتبہ حملہ کیا. لشکروں نے جانا ہے کہ جب تک بھائی ساتھ رہیں گے اس وقت تک قابو نہیں پا سکیں گے. ان کو محمد سے جدا کیا, محمد کو ان سے جدا کیا. ان بڑے تھے, محمد چھوٹے تھے. ایک مرتبہ محمد لشکر میں پھنس گئے, آواز نہ آئی, اور جب گر چاک ہوئی تو محمد زمین کربلا پہ تڑپ رہے تھے. تھوڑی دیر کے بعد ان کے سر پر ایک گرز لگا, زمین کربلا پر گرے اور ماموں کو پکارا, چچا عباس کو پکارا, اور اس طرح سے مقتل سے واپس آئے. ایک ایمان کی گود میں محمد کا لاشا تھا, یا حضرت عباس کی گود میں ان کا لاشا تھا. خیمے کے قریب آ کر پکارے, زینب اپنے دلاروں کو لے جا. ایک مرتبہ لاشوں کو دیکھا اور پھر زینب جائے نماز پڑھ گئی, سجدہ شکر ادا کیا, اور اس کے بعد کبھی بیٹوں کا نام نہ لیا. شام غریبہ گزری اور شام غریبہ کی شب گزری. اس کے بعد سفر چلا کوفے کا, شام کا, زندان شام کا, مگر زینب نے کبھی اونو محمد کا نام نہ لیا. قافلہ ریا ہو کے چلا, کربلا سے مدینے آیا. مدینے کے باہر خیمے لگے, اور جب اہل مدینہ کو خبر ملی دوڑے. محمد حنفیہ بھی چلے, عبداللہ ابن جعفر بھی چلے, اور جب بی بی زینب کے خیمے میں داخل ہوئے سب سے پہلے بہن کو بھائی کا پرسہ دیا. دیر تک دونوں روتے رہے, اور پھر پوچھا کہ بنت علی مجھے میرے بیٹوں کا حال بتا دو. اے ثانیہ زہرا کی دختر, میرے بیٹوں کا حال بتا دو. یہ پہلا موقع تھا. زینب نے جب اپنے شوہر سے اپنے بچوں کا نام سنا, پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی, پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. ایک آوالی جب دونوں کے لاشیں خیمے میں آئے, محمد گزر چکے تھے, ان کی جان باقی تھی. اماں جان جب مدینے جانا ہے تو بابا کو ہمارا سلام کہنا, اور کہنا بابا جس مقصد کو آپ نے بھیجا تھا آپ کے بچوں نے پورا کر دکھلایا. إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّوْمَ الْقَلَبِ يَنقَلِبُونَ. پروردگار بہت کے شہیدان کا بنا, جو مومن مومنات مر چکے ہیں اس کو مغفرت فرما. جو زندہ ہے روئے زمین پر جہاں حفاظتداری کر رہے ہیں ان کی حفاظت فرما, ان کی تائید و نصرت فرما, ان کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما. پریشان والوں کی پریشانیوں کو دور فرما, بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما, اور جو سماوات کی ہر بلا سے مومن مومنات کو اپنی حفاظت میں رکھ. ملت اسلامی کو